اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی توحید عطا فرمائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی وہی درس دیا جو خلیل علیہ السلام نے درس دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اس کام پر کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا۔ خوش ہوتے ہیں نا جیسے بندہ، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی ابراہیم کے اس عمل سے کہ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اللہ نے یہ وفا کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کہا، کسی اور پہلے پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا، چونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ کرنے والے تھے ہی نہیں۔ ایاک نستعین کی صفت ان کے اندر کھوٹ کھوٹ کر بھری تھی۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بہترین خطاب کیا، ابراہیم تو میرا بڑا وفادار نکلا۔ اب فرق کا اندازہ لگائیں، ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں کوئی دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگتے ہیں وہ بہانہ کر دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگتے ہیں وہ کنی کترا جاتا ہے، چوتھی دفعہ مانگتے ہیں وہ سرے سے بولنا ہی چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بھی کوئی دوست ہے، ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ یہ مخلوق کا حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگو دیتے ہیں، 1000 دفعہ مانگو دیتے ہیں، لاکھ دفعہ مانگو دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میرے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ سے ہے، اس لیے بیمار ہو تو اللہ سے شفا مانگیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایاک نستعین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ ہم وطر کے شروع میں دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ تو ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔